119 صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مضمون یہ تھا کہ اے ایمان والو، اسلام دشمنوں کے ساتھ اپنے تعلقات ضرورت کی حد تک رکھو، دوستیاں نہ کرو۔ جو لوگ دین اسلام کا، دین حق کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ایمان والوں کو اپنے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ ترک موالات کرنا چاہیے۔ ترک موالات کا مطلب ہے بس ضرورت کی حد تک لین دین ہو، ضرورت کی حد تک بات چیت ہو، ورنہ کنارہ کشی اختیار کرو۔ ان کی نحوست والی زندگی کے اثرات مسلمانوں پر پڑ سکتے ہیں، اور ان کی وہ سازشیں، وہ حرکتیں جو اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ میدان میں اتریں گے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین حق سے پھیر دیں، اور ان کی دشمنی صرف اسی لیے ہے کہ ان کے باطل نظریات کے مقابلے میں دین حق آ گیا ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے مسلمانوں تم ان سے کہو، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، نصارہ سے، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تم کو ہم سے دشمنی کیا ہے؟ تمہیں ہماری عداوت کیوں ہے؟ تم ہمارے خلاف ہو کیوں؟ تمہاری ہمارے خلاف سازشیں کیوں ہیں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ الا، بس اتنی تو بات ہے، ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس بنیاد پر تم ہمارے مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، انتقامی کارروائیاں کرنے لگے، بدلہ لینے لگے۔ کس چیز کا بدلہ؟ کہ تمہارے ناحق خیالات اور باطل نظریات کا اس دین حق کی وجہ سے، پول کھلنے کی وجہ سے تمہاری بے عزتی اور رسوائی ہو رہی۔ حالانکہ تم دیکھو، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو وما انزل الینا وما انزل من قبل، ہم تو اس دین پر ایمان لے ہی آئے جو ہماری طرف نازل ہوا قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں اور اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان لائے ہیں۔ وما انزل من قبل، اور جو پہلے نازل ہوئی ہے شریعت، اس پر بھی ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ تو تم کو چاہیے تھا ہمارا ساتھ دو۔ تمہارا تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ان اکثرکم فاسقون، حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں تو اکثریت گناہگاری ہے، نافرمان۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارا اپنی کتابوں پر اور اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر ہی ایمان نہیں۔ اگر ہوتا تو تمہاری کتابوں میں خود ہے یہ بات، اور تمہارے پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ ایک نبی برحق آنے والا ہے اور ایک کتاب برحق آنے والی ہے، اور تم نے علامات سے پہچان بھی لیا، پھر بھی انکار کر رہے ہو، تو تمہارا تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رہا، تم تو اپنے دین کے بارے میں بھی مجرم اور گناہگار ہو۔
وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثریت فاسق ہے۔ اکثریت اس لیے کہا گیا کہ کچھ یہودی اور کچھ عیسائی ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو پہلے سے ہی شرک سے بچے ہوئے تھے، اور وہ اصل تورات انجیل پر یقین رکھتے تھے اور اس طرح کا گناہ نہیں کرتے تھے جیسے عام یہودی کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مسلمان بھی بن گئے۔ اس لیے ان لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ ان چند لوگوں کو چھوڑ کر جو اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہے اور حالات سے متاثر نہیں ہوئے، ان کو چھوڑ کر تمہاری اکثریت اہل کتاب کی، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں، وہ اکثر نافرمان ہیں، ناہنجار۔ اگر تم یہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہو کہ نہیں جی ہم ہی صحیح ہیں اور مسلمان غلط ہیں، تو فرمایا آؤ پھر ایک اور کام کرو، ہم ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں، ایسی شکل و صورت دکھاتے ہیں تم کو، ایسی بات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا دل خود گواہی دے گا صحیح کون ہے غلط کون۔ بھائی کتاب کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یہ تو مانتے ہو نا کہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، یہ تو مانتے ہو کہ ہاں یہ مانتے کہ آؤ تمہیں پھر ایک بات بتاتے ہیں، تم خود فیصلہ کرو۔ قل، آپ کہیے، حل انبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، ایک بات بتاتا ہوں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین معاملہ کس کے ساتھ ہوگا، بدترین سزا کس کو ملے گی، ہمیں یا تمہیں، اس کا فیصلہ تم اس سے کرو۔ تم یہ بتاؤ، من لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت کس قوم پہ پڑی؟ اب چپ رہیں گے۔ غضب علیہ، اللہ کی ناراضگی کس قوم سے تھی؟ چپ رہیں گے۔ جعل منہم القردۃ والخنازیر، بتلاؤ کس قوم کے لوگوں کو نافرمانی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا؟ تو اب چپ رہیں گے کیونکہ انہی کی قوم تھی نا، اس کا کیا جواب دیں؟ وعبد الطاغوت، انہوں نے شیطان کی سرکشی، شیطان کی فرما برداری کی اور حق سے منہ موڑا، طاغوت کی یعنی شیطان کی بات مانی، اس کی پوجا پاٹ کی۔ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں نا، بس اولئک شر مکانہ، وہی برے ٹھکانے والے ہیں۔ دنیا میں تو ذلیل ہوئے اس طریقے سے، اور آخرت میں بدترین ٹھکانے پہ پہنچے، اور وہ ہے جہنم۔ اور دنیا میں کیا ہوا؟ اضل عن سواء السبیل، راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یہودیوں نے نافرمانی کی، عیسائیوں نے نافرمانی کی، وہ عقیدے کا بگاڑ بھی تھا، عمل کی خرابی بھی تھی۔ عقیدے کا بگاڑ یہ تھا کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ اور عمل کی خرابی یہ تھی کہ یہودیوں نے یوم السبت، جس دن ان کو کام کرنے سے روکا گیا تھا، اس دن کام شروع کر دیا، اس کی سزا ملی تھی ان کو۔ ایسے ہی عیسائی جو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی تو کی ہی، ساتھ میں اپنی کتاب کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلے نافرمانی کر کے آئے تھے۔ تو اللہ نے ان دونوں کے اوپر عذاب مسلط کیا، ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دیں۔ اگر یہ حق والے ہوتے تو یہ کچھ بھی کرتے رہتے، ان کے اوپر یہ سزا نہ ہوتی جو سزا ہوئی، جس سے یہ رسوا ہوئے۔ تم خود بتلاؤ کہ یہ کن کے ساتھ ہوا؟ تو اب یہودی بھی سر نیچے کر لیں گے، نصارہ بھی سر نیچے کر لیں گے، ان کو معلوم ہے کہ یہ تو ہماری ہی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ بس یہ خود فیصلہ کر دے گا یہ معاملہ، تم خود بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے، تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر ایسا کیوں ہوا تمہارے ساتھ؟ موت آ جاتی، مر جاتے، بس ختم ہو جاتا معاملہ۔ لیکن دنیا میں اتنا ذلیل کیا گیا کہ شکلیں بگڑ گئیں، خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ یہ تمہاری راہ راستے، راہ حق سے ہٹنے اور دور ہونے کی سزا تھی۔ اس وقت جب تم نے یہ کیا، اب بھی تم یہی کر رہے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ تو تھے وہ یہودی اور عیسائی جو کھلم کھلا اسلام دشمنی میں آگے تھے۔ ایک جماعت ایسی تھی جو مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے بڑے کوئی بزرگ اور بڑے اولیاء اللہ آئے ہیں۔ جب نکلتے تھے اپنے ان شیطانوں کے پاس تو جا کر کہتے تھے ہم تو فلاں فلاں نیت لے کر، فلاں فلاں سازش کے تحت گئے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ
اذا جاؤکم، اے ایمان والو یاد رکھو جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں نا تمہارے بن کر، اپنا لگا کر، قالوا آمنا، اور آ کر کیا کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. یاد رکھو قد دخلوا بالکفر، یہ تمہاری مجلس میں داخل ہوئے تھے تب بھی کفر اندر تھا، قد خرجوا بھی، نکلے ہیں تو کفر ہی لے کر نکلے، آتے وقت بھی کافر تھے، جاتے وقت بھی کافر. یہ اپنی کافرانہ گندگی سے آتے وقت بھی لت پت تھے، جاتے وقت بھی اسی میں ملوث ہیں. ان کی باتوں سے، ان کی سازشوں سے تم کو باخبر رہنا چاہیے اور دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، یہ دل میں جو کفر اور اسلام دشمنی چھپائے ہوئے ہیں، چاہے اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کے اس معاملے کو جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں، اسلام دشمنی کو، مسلمانوں کی تکلیف کو، اور مسلمانوں کے تباہ و برباد ہو جانے کی خواہشوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ناپاک عزائم رکھتے ہیں، اور اسی لیے مسلمان بن کر مسلمانوں میں داخل ہوتے ہیں. وَتَرَا كَثِيرًا، یہاں تک تو یہ مضمون تھا. یہ اس لیے بتایا گیا تھا تاکہ اہل حق اور ایمان والے یہ سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، ان کے اہل کتاب ہونے کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ پیچھے بھی بتا دیا گیا تھا نا، اسی آیت میں، اسی پچھلے سبق میں آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، اسی صفحے میں پہلی آیت کہ ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے تعلقات نہ جوڑو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کافر ہیں ہی. اوتوا الکتاب، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جن کو کتاب دی گئی ہے، ان سے دھوکے میں نہیں آنا کہ ہو ان کے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تو نبیوں کو رسولوں کو مانتے ہیں نا، ان سے خاص طور پر رہو. والکفارہ، کافر ہوں یا یہ اہل کتاب ہو، سب برابر ہیں. واتقوا اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں ڈرتے رہو ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو. اس سے پتہ چلا مومن ہونے کی گواہی دینی ہے، مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، مومن ہونے کی دلیل پیش کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بے دین لوگ ہیں ان سے اپنے تعلقات دو. ساتویں پارے میں آیا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور حق کا پیغام آ جانے کے بعد اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں چاہیے، دور رہنا. لا تقعد بعد الذکری، ذکر آ جانے کے بعد لا تقعد، بیٹھنے کی اجازت نہیں مع القوم الظالمین. کس کے لیے؟ اچھا میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ممکن ہے ایسا ہو، بیٹھنے کے لیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے الفاظ میں سے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ مشہور، ایک قعود ہے، ایک جلوس ہے. یہ میرے ذہن میں بات آئی، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میں جو کچھ سمجھاؤں، میری تو عربی ویسے کوئی ہے نہیں، کمزور عربی ہے، لیکن تھوڑا بہت جو کچھ میں نے محسوس کیا. ایک لفظ ہے قعود، ایک ہے جلوس. قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، جس سے بنا ہے قاعدہ، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ پڑھ دیں نا، قاعدہ اولا، قاعدہ اولا کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تشہد، اتحیات سے لے کے اشہد اللہ الہ الا اللہ. مستقل تو نہیں بیٹھا رہے گا نا آدمی. اور ایسے ہی قاعدہ اخیرہ جو ہے اس میں درود شریف ہے اور اللہم انی ظلمت، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا کام. اس طرح کے بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قعود. اور ایک ہوتا ہے جلوس، لمبی دیر بیٹھنا، جیسے ہم کہتے ہیں آج جلسہ ہے ہمارے ہاں، تو جلسہ مت ہوتا ہے اتنی دیر جتنی دیر میں تشہد پڑھتے ہیں. جلسہ تو کبھی پورے دن کا ہوتا ہے، کبھی 3 دن کا جلسہ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے بیٹھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تھوڑی دیر بیٹھنا اور ایک لمبا زمانہ بیٹھنا. اچھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ میت کو قبر کے اندر جب بٹھایا جاتا ہے فیقعدان، ہی حدیث میں آیا ہے. کیا لفظ ہے؟ اس کو بٹھایا جاتا ہے. کتنی دیر کے لیے بٹھایا جائے گا؟ جن دیر میں سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا. بس یہ 3 حساب ہے، اس کے بعد چلو لیٹو. اب تو یا آرام ہے یا پھر تکلیف، یہ بیٹھا ہی نہیں رہے گا وہاں. تو وہ بھی تھوڑی دیر کا بیٹھنا ہے. تو بیٹھنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے قعود، ایک ہے جلوس. کا مطلب ہے کافی لمبے ٹائم تک بیٹھنا، اور قعود کا مطلب ہے، اور قعود کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کے لیے بیٹھنا. تحیات میں بیٹھنا تھا، سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھنا تھا. قرآن میں جو آیا نا کہ ظالموں اور نافرمانوں کے ساتھ نہ بیٹھو، وہاں لفظ قعود کا استعمال کیا. قرآن کہتا ہے لا تقعد مت بعد الذکری، بیٹھو مت. اس سے پتہ چلا کہ تھوڑی دیر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے پاس. ان کے بعد چلا، ہاں جی ٹھیک ہے چل. ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر بیٹھنا پڑ جائے تو بس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر بیٹھنے کو بیٹھنا نہ کہا جائے.
جتنی دیر بیٹھنے کو بیٹھنا نہ کہا جائے، بس جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے، جتنی دیر میں 3 سوال ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ کرے یہ صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو آ رہا ہے سبق آگے۔ اب آگے ایک نئی بات بیان کی جا رہی ہے، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ یا رسول اللہ آپ دیکھیں ان کو، اور اہل ایمان تم بھی دیکھو، کثیرا منہم، ان یہود و نصارہ میں سے اکثریت ایسی ہے، کچھ کو استثناء کیا گیا، کچھ کو الگ کیا گیا، کچھ تو بہرحال اچھے ہوتے ہی ہیں۔ اس زمانے میں کچھ اچھے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ تھے ایسے، جیسے مشرکین مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ بہت حد تک گناہوں سے بچتے تھے۔ شراب کا ماحول تھا لیکن شراب نہیں پیتے تھے، قتل انہوں نے نہیں کیے، شراب انہوں نے نہیں پی، بدکاری انہوں نے کی، جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی زنا کیا، نہ ہو کبھی بدکاری نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے ساری زندگی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، بس ایسے تھے، ماحول تھا۔ تو اس طرح یہود و نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاں تک عقیدے صحیح رکھے جا سکتے تھے وہاں تک ان کے عقیدے بھی صحیح تھے، انتظار میں بھی تھے آخری نبی کے، اور جو ماحول تھا نا گناہوں کو، اس گناہوں کے ماحول سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ اس لیے قرآن ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی رعایت کرتا ہے، سب کو نہیں ایک ہی رسی سے ہانکا گیا۔ فرمایا ترا کثیرا منہم، اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت۔ یسارعون سرعت سے بنا ہے، سرعت کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ چلنا، سرعت کا مطلب ہے تیزی کے ساتھ۔ جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف اترے نا تو کتنی تیزی کے ساتھ اترے گا، ویسے بھی تیزی کے ساتھ چلتا ہے پہاڑ سے، جب اترے گا تو اور زیادہ تیزی ہو جائے گی۔ ایسے ہی پائپوں سے جو پانی چلتا ہے نا، اگر موٹر کے ذریعے سے پریشر دیا جائے تو اور زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پانی چلے گا، اس کو کہیں گے سریع رفتار، سریع السیر، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلنا۔ قرآن کہتا ہے، دھیان دو اس لفظ پہ، قرآن کہتا ہے ان لوگوں میں سے اکثر کی حالت یہ ہے، یہ گناہوں میں ایسے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں نا جیسے پہاڑ سے پانی نیچے اتر رہا ہے۔ اچھا، آسمان سے کوئی چیز نیچے گرے، یا یوں سمجھو پہاڑ سے کوئی چیز آپ نیچے پھینکو، وہ چاہتے نہ چاہتے بھی لڑکتی ہوئی نیچے پہنچ جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ عادت ایسی بن گئی تھی کہ ان کو گناہ کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑتا تھا، عادی ہو گئے تھے، عادت کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے تھے۔ اچھا، یہ عادت نیکی کی بھی ہو سکتی ہے، برائی کی۔ ہاں، غالباً 17 میں ہے۔ ہاں نکلا ہے الحمدللہ، صفحہ 330 دیکھو، صفحہ 330، 17واں پارہ، پارہ 17 صفحہ 330، سورۃ انبیاء۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجہ، ہے نا، پیغمبروں کا ذکر چل رہا ہے، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ایوب۔ اس پورے صفحے پر ان کے نام آئے نبیوں کے۔ دیکھو سب سے پہلی دوسری سطر جو ہے اس صفحے کی، اس میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، یہ حضرت ایوب کا نام ہے۔ پھر 3 لائن چھوڑ دو، پھر آیا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، یہ تینوں نبی ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پھر آیا ہے 1 لائن چھوڑ کے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، ذنون کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو، مچھلی والے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ پھر 2 لائن چھوڑ دو نیچے،
پھر آیا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اس کے بعد آیا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، حضرت یحییٰ، کتنے ہو گئے؟ ایک ہی صفحے پہ کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 7 کا۔ اچھا ورق پلٹ دو پیچھے، نیچے سے دیکھو آپ، ولی سلیمان الریحہ، حضرت سلیمان۔ اچھا اس سے 3 لائن اوپر چلو، سخرنا مع داود الجبال، حضرت داؤد کا ذکر، کتنے ہو گئے؟ 9۔ اور اسی صفحے پر جہاں رکوع شروع ہو رہا ہے اوپر سے سطر نمبر 5، ونوحا اذ نادى من قبل، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اور دوسرے صفحے پر آ جاؤ، پچھلے صفحے پر یہی، ونجیناہ ولوطا، حضرت لوط۔ اور اس کے بعد ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا پیچھے ذکر آیا۔ یہ 10-15 نبیوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے نا نام لے کے۔ پھر اللہ فرماتے، دیکھو یہ سطر صفحہ نمبر 330 پہ سب سے نیچے والی سطر، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہاں بھی لفظ یسارعون آیا ہے، لیکن کیا آیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات۔ اور جو ہم اس وقت پڑھ رہے تھے مشرکین اور یہود و نصارہ کا، وہاں ہے یسارعون فی الاثم۔ اس سے پتہ چلا سرعت کا مطلب ہے تیزی سے کوئی کام کرنا۔ تو انبیاء کی فطرت میں اللہ کی فرمانبرداری اس طرح رچی بسی ہوتی ہے، ان کو اس کے لیے کچھ ارادہ نہیں کرنا پڑتا، ان کی طبیعت بن جاتی ہے ایسی۔ جیسے نبیوں کے اندر نیکیوں کی فطری طاقت، قوت اور طبیعت ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اولیاء اور علماء میں بھی بنتی ہے یہ چیز۔ اسی طریقے سے بے دین لوگوں کے اندر گناہوں کی ایسی محبت اور ایسی ان کی عادت پڑی ہوتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ عادی ہو گئے ہوتے ہیں اس کے۔ یہ حد درجے کی تباہی اور بربادی ہے کہ آدمی کو پتہ ہے یہ گناہ ہے اور پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کرنے کے لیے اس کو شروع میں ارادہ کرنا پڑتا ہے، کروں یا نہ کروں۔ پھر رفتہ 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 عادت ایسی بنتی ہے، پھر کوئی ارادہ نہیں کرنا، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آپ برا نہیں منانا، داڑھی کاٹنا حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے۔ شروع میں اگر کوئی داڑھی کاٹنے والا کاٹے گا تو بڑی دقت ہوگی، اس کو سوچنا پڑے گا پہلے، لیکن جب ایک مرتبہ کٹوا لی نا، اس کے بعد دوسری مرتبہ گھر والے لان تان کریں گے، یہ کیا کرو، شرم ورم آئے گی، لیکن پھر نائی کو کہے گا تھوڑا سا، زیادہ نہیں کرنا، آپ ڈانٹ پڑتی۔ اور اگر اس نے 2-3 دفعہ کروا لیا اور کسی نے کچھ نہیں کہا، تو اب جیسے ہی ذرا سے بال آئیں گے تو اس کو خود برا لگے گا، خود اس طرح اٹھائے، اب مجبور ہے کرنے کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہی جھوٹ کا حال، یہی شرابی کا حال۔ دیکھو شرابی کیسے شراب پیتا ہے، بے پردہ عورت کیسے پھرتی ہے، شروع میں کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے والا پہلے دھوکہ دیتا ہے ڈر ڈر کے، بعد میں دھوکہ دے کر لوگوں کو سناتا ہے میں نے کیا دیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بدکاروں کا حال یہ ہے کہ بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا شروع میں بڑے حالات بنا کر یہ کام کرتا ہے، اور پھر جب وہ عادی ہو جاتا ہے پھر وہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو سناتا ہے آج میں نے ایسا کیا، آج میں نے ایسا کیا۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ انہم کانوا یسارعون، وہ سارے کے سارے عبادت کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے یسارعون فی الاثم، یہ کس میں دوڑ رہے ہیں؟ گناہ۔ اچھا گناہ تو سارے تھے، فرمایا والعدوان، خاص طور پہ ظلم بہت کرتے ہیں، جیسے یہودی کرتے تھے کمزور پر۔ وہ پیچھے بہت تفصیل آ گئی یہودیوں کی کہ انہیں کیا کیا کر رکھا تھا۔ وَأَكْلِهُ السُّحْتَ، اور یہ حرام کھاتے تھے۔ آپ ایک ورق پلٹو، صفحہ نمبر 116 پیچھے، 116 کی پہلی سطر ہے بالکل، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ صرف ایک ورق پڑھنا ہے، ایک پیچھے کی طرف، پہلی لائن ہے، صفحہ شروع ہو رہا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت پر یہ بات آ گئی تھی۔ سحت کس کو کہتے ہیں؟ رشوت لینے کو، ظلم و ستم سے کسی کے مال دبانے کو، اور حرام کھانے کو۔ ان کی عادت پڑی تھی دین کو بیچو تو پیسہ لو، حرام کھاؤ، لوگوں کو قرضہ دو تو ان سے سود لو، کسی کمزور کا کچھ مال مل جائے تو اس کو دبا لو۔ یہ خاص طور پہ یہودیوں کی عادت تھی جو اب مسلمانوں میں آ گئی۔ ظلم بھی بہت کرتے ہیں، اور حرام کھانے میں سود تو اب ایسا ہو گیا ہے، باضابطہ سود کھانے اور کھلانے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، ایجنٹ ہیں، اس کے لیے باضابطہ محنت ہوتی ہے، اور گھر میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا لیں۔ حالانکہ سود کے کھانے کو خنزیر کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی خطرناک۔ حدیث میں آیا ہے سود کھانے والا، سود کھلانے دینے اور لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا ایجنٹ، سود کا حساب لکھنے والا، سارے کے سارے لعنتی ہیں،
اور ایک حدیث میں آیا ہے 1 درہم سود، 1 درہم سود اللہ کے ہاں اتنا خطرناک ہے جرم کے اعتبار سے جیسے 35 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھو گھروں میں مشورہ کرتے ہیں کہ سود لینا ہے، سود دینا ہے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ اللہ فرماتا ہے بئس ما کانوا یعملون، دیکھو کتنے برے کام کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو تھی عوام کی حالت، علماء اس سے بدتر۔ عوام کی تو یہ حالت تھی، اب جو دیندار طبقہ تھا، بزرگان دین جن کو ہم کہیں گے یا علماء تھے صلحاء، ان کا حال کیا تھا؟ ان کا حال یہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیا ہو گیا ان کے علماء کو اور ان کے بزرگوں کو؟ ربانیون سے مراد یا تو بزرگان دین جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، اور احبار سے مراد ہیں علماء، یہودی علماء کو احبار کہا جاتا ہے، جیسے اس امت کے عالموں کو علماء کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ کیا ہو گیا ان کے بزرگوں کو اور ان کے علماء کو۔ بزرگوں سے مراد وہ لوگ جن کے پاس علم تو زیادہ نہیں لیکن خود گناہوں سے بچتے ہیں، وہ بھی نہیں روکتے عوام کو گناہ سے، اور اس کے ساتھ جو علماء ہیں وہ علماء بھی عوام کو گناہوں سے نہیں روکتے۔ ان قولہم الاثم، نہ بری باتوں سے روکتے ہیں، نہ ان کو اکلہم السحت، حرام کھانے سے۔ اس سے پتہ چلا یہ ذمہ داری ہے علماء کی اور بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، کہ وہ عوام کو بری باتوں سے روکیں اور ان کو بتائیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے، ایک تفسیر کے مطابق ربانیون سے مراد حکمران، ربانیون سے مراد اس وقت ترجمہ ہوگا کیا ہو گیا ان کے حکمرانوں کو کہ وہ بھی نہیں، اور ان کے عوام میں جو علماء ہیں وہ بھی نہیں روکتے ہیں عوام کو گناہوں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی حکومت کے حکمران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے علماء کی ذمہ داری ہے کہ حکمران بھی لوگوں کو گناہوں سے بچائیں۔ لیکن ساری دنیا میں اس وقت ایک حکومت ہے پوری روئے زمین کے اوپر جو اپنے ملک کے اندر جہاں تک ممکن ہے ان سے وہ گناہوں سے روکنے کے قانون جو شرعی ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سعودیہ میں تو بس اتنا ہی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو کیا کر دو، بس یہ ایک ہی چیز ہے، باقی وہاں بھی کچھ نہیں رہا، کاغذی تو ہے لیکن عملی نہیں ہے۔ لیکن افغانستان میں اللہ کا کرم ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے یہ بات، کہ افغانستان کی کرنسی اس وقت پاکستان کی کرنسی سے زیادہ وزنی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ کھنڈر بنا ہوا ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے۔ نتیجہ یہی ہے جب حکمران ظالم ہوں گے اور خود گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور عوام بھی گناہوں میں مبتلا ہوگی، اور نہ ان کو روکنے والے روکیں گے بلکہ ان کے لیے الٹا گناہوں کے ماحول کو پیدا کیا جائے گا، تو دنیا کی برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ کا عذاب بھی ان کے اوپر آئے گا۔ تو جیسا عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اوپر، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جیل بھر رہے ہیں، بنیاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب اسی کی سزا ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنی بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ کون؟ دیکھو عوام کا ذکر آیا نا تو فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، اور خواص کا ذکر آیا علماء کا تو فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ یہ اس کی تفسیر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، لیکن وہ سمجھ میں آنی دشوار ہے۔ آپ یوں سمجھو کہ صنعت کہتے ہیں، اپنے انداز سے میں سمجھا، صنعت کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کے بعد شکل کو سامنے لانا۔ مفتی صاحب نے جو لکھا ہے وہ علمی بات لکھی ہے، وہ سمجھنا ہی مشکل، مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ اب میں نے خود اپنا ایک مطلب نکالا اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صانع کہتے ہیں۔ صانع کا مطلب ہے ایسا بنانے والا، ایسا کام کرنے والا جس کے کام کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ کہ یہ ساری کائنات اللہ کی کیا ہے؟ صنعت۔ اسی سے وہ صنعت و حرفت ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صنعت و حرفت، شعبہ صنعت و حرفت۔ اور ایک لفظ ہے عمل۔ عمل کا مطلب ہے کام کرنا، چاہے اس کی کوئی شکل ہو یا نہ ہو۔ سمجھ میں آئی نا؟ اب اس کو مثال سے سمجھیں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے مثال، لیکن میرے ذہن میں آئی، میں سوچا آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سمجھ میں آ گئی ٹھیک، نہیں تو مجھے تو آ گئی۔ جیسے ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں تو اس نماز کو اگر ہم کسی کو دکھانا چاہیں تو نہیں دکھا سکتے۔ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جب تک ہو رہا ہے تو نظر آئے گا، ہو گیا تو ختم۔ سمجھ میں آئی نا؟
لیکن زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ نے ادا کی تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ کا اثر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک غریب کیا ہو جائے گا؟ امیر. بھوکا اس کا پیٹ بھر جائے گا. ننگے کے جسم پر کپڑا نظر آئے گا. سمجھ میں آئی نا؟ یہ دو باتیں سمجھ میں آئی. تو عمل کہتے ہیں اس کو جس کی شکل الگ سے دکھائی نہ جا سکے. صنعت کہتے ہیں اس کو جس کی شکل دکھائی جائے. پتہ چلا کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ شکل بنائیں، وہ اپنے کردار کو ایسا ادا کریں کہ پوری سوسائٹی عملی اعتبار سے مسلمان لگے. اگر علماء یہ کام کریں گے اور حکمران یہ کام کریں گے تو اسلام کی شکل سامنے آئے گی. اور پھر وہ شکل کی صورت یہ بنے گی کہ عوام عمل کریں گے انشاءاللہ، وہ ارادہ کر کے ان کے حکموں کو پورا کریں گے. جب حکمران اپنا کام چھوڑ دیں اور علماء اپنا کام چھوڑ دیں، حکمران اس لیے چھوڑیں کہ ان کی نظر ہو کس پر؟ حکومت پر. جیسے حکومت سعودیہ کی ہے، بس ملک بچنا چاہیے، حکومت بچنی چاہیے، باقی جہنم میں جائیں جنت میں جائیں، اسے کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں. اور اسلامی احکام پر عمل کے اعتبار سے ان کا حال یہودیوں سے کم نہیں ہے سعودی حکومت کا. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ایک ویڈیو چلا کہ ایک لڑکے کو قصاص میں قتل کیا گیا. دیکھا آپ نے؟ بڑی تیزی کے ساتھ ایک لڑکے نے اپنے کزن کو، کسی چچیرے بھائی کو قتل کر دیا، پھر وہ جیل میں چلا گیا. پھر اس قاتل کے گھر والوں نے جس لڑکے کو قتل کر دیا تھا اس کے پورے خاندان کے سامنے جا کر معافی مانگی، سونا چاندی زیورات کروڑوں روپے دینے کی پیشکش کی، لیکن ان کا ہم معاف نہیں کریں گے. اور بدلے میں جج نے کہا چونکہ شریعت کا قانون ہے لہذا شرعی قانون کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا. تو جہاں اور بہت سارے لوگوں کے تبصرے آئے وہاں ایک تبصرہ یہ بھی آیا مسلمانوں کی طرف سے کہ دیکھو جی اسلامی جو کام ہے وہ کہاں نافذ ہے؟ لیکن یہ بھول گئے کہ وہاں کا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان یہ خود قاتل ہے اور اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا اور کروایا ہے، اس پر کوئی کیس نہیں. وہ عوام کے لیے، خواص کے لیے. بالکل یہ یہودیوں کی حرکت ہے، وہ ایسے ہی کرتے تھے. ہاں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ بھیا ہمسایوں سے ہے. اللہ اپنا کچھ معاملہ ایسا فرما دے کہ پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے احکامات کا سلسلہ ایسے جاری ساری ہو جائے کہ گناہ گار گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا چاہے تو اسے نہ ملے، ظلم و ستم ختم ہو جائے. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے احکامات پھر سے انشاءاللہ زندہ ہوں گے، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا ہے. اب معلوم نہیں کون سی پاکیزہ نگاہیں ہوں گی جو اس ماحول کو دیکھیں گی. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں حکمران نہ ہوں وہاں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو بتلائیں حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، حق اور ناحق کی بات بتلائیں. اس کے بعد یہ معاملہ ہے کہ علماء کسی سے زبردستی دین پر عمل نہیں کروا سکتے. بے نمازی کو تھپڑ چار مار کے نماز پڑھوائیں یہ علماء کا کام نہیں. شراب پینے والے کو جوتے ماریں یہ علماء کا کام. ہاں ان کو بتائیں یہ شراب حرام ہے، نماز چھوڑ دینا حرام ہے، نماز پڑھو. زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ تو علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زبردستی ان کی جیبوں سے پیسہ نکالیں، لاؤ جی زکوٰۃ. نہیں، کہنا ہے، پہنچنا ہے، یہ ہے علماء کی ذمہ داری. اور حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پھر نہ ماننے والوں کو شرعی اعتبار سے سزائیں بھی دیں، قانون بنائیں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ اے اہل ایمان تم مسلمان ہو، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہاری دوستیاں اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ ایمان والے بھی کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، پچھلے صفحے میں آیا تھا، جو ظاہری اعتبار سے بھی دین کے پابند ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں، ان کے ساتھ. اور تمہاری دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو مسلمان تو ہوں لیکن بے دینی کے کام کرتے ہوں، یا وہ جو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اسلام دشمن ہیں. ان کے ساتھ تم بحیثیت انسان معاملات کر سکتے ہو، بحیثیت انسان ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو کہ بھائی وہ ہمسائے ہیں تو ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، وہ تمہارے ملک میں رہتے ہیں تو ظلم و ستم نہ کرو. ان کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو بددیانتی اور خیانت نہ کرو، ان کی چیز ان کو واپس کرو. امانت ہے تو واپس کرو، قرضہ ہے تو واپس کرو. ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے، انسانی ہمدردی اور ناطے کے مطابق ان کی مدد کرو، لیکن دوستیاں اور پینگے نہ بڑھاؤ. قل هل ننبئکم بالشر قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم کو ہم سے دشمنی کیا ہے؟ الا ان آمنا باللہ، بس یہی تو بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں.
وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو دین ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے یعنی تمہاری طرف نازل ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان اکثرکم فاسقون، تم میں سے اکثر تو گناہگار ہی رہے، ماننے والے تو ہم ہیں۔ اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آؤ، قل هل انبئکم، میں تم کو بتاتا ہوں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں برا حشر کس کا ہوگا، بری سزا کس کو ملے گی، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اسی کو ملے گی جس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو چکا ہے پہلے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دیا، وعبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، اولئک شر مکانہ، انہی کا آخرت میں برا ٹھکانہ ہے، وضلوا عن سواء السبیل، اور دنیا میں وہ رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اذا جاؤکم، اے ایمان والو، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں، تم ان کی چکنی چپٹی پاٹوں کے پاس دھوکے میں نہ آیا کرو، قالوا آمنا، یہ آ کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قد دخلوا بالکفر، یہ جب تمہاری مجلس میں داخل ہوئے تھے اس وقت بھی کافر تھے، وہم قد خرجوا بھی، جب نکلے ہیں تو اسی کفر کے ساتھ نکلے ہیں، واللہ اعلم بما یکتمون، ان کے اندر کے رازوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، آپ دیکھیے نا ان کو، اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو گناہوں میں تیزی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں، والعدوان، اور ظلم و ستم کرتے ہیں، واکلہم السحت، اور حرام کھاتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، لیکن کیا ہو گیا ان کے بزرگوں کو یا حکمرانوں کو، اور کیا ہو گیا ان کے علماء کو کہ وہ بھی ان کو روکتے نہیں ہیں، ان قولہم الاثم، بری باتوں سے، واکلہم السحت، حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بری حرکت ہے جو یہ علماء کر رہے ہیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ صدق اللہ علیہ۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء أبصارنا وقوة أبداننا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔